الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان سخاوت کا مہینہ ہے، اس لیے رمضان میں سخاوت کیجیے، خرچ کیجیے، خوب خرچ کیجیے، صدقہ کیجیے، زیادہ سے زیادہ سخاوت کیجیے، بخیلی مت کیجیے، غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی مدد کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے آئیڈیل ہیں، آپ کے اخلاق کو اپنائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت رمضان میں اور زیادہ ہو جاتی تھی جبکہ جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے۔ وَكَانَ يَلْقَاهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِّن رَمَضَانَ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ۔ جبریل امین آپ سے رمضان کی ہر رات میں ملاقات کرتے تھے اور قرآن کریم کا آپ کے ساتھ دورہ کیا کرتے تھے۔ جب جبریل امین آپ سے ملاقات کرتے تھے تو آپ تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں سخاوت کرنی ہے۔ کتنے یتیم ہمارے سماج میں ہیں، کتنے غربا اور مساکین ہمارے سماج میں ہیں، کتنے عزت دار لوگ جو قناعت پسند ہیں، مانگتے نہیں ہیں، ان کی بھی مدد کیجیے۔ یاد رکھیں، ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کی وجہ سے مال میں کمی نہیں آتی بلکہ مال بڑھتا ہے، بلکہ ایک کے بدلے 700 تک اللہ رب العالمین ہمیں عنایت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ البقرہ آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانہ کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلی، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہے اسے بڑھا چڑھا کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسیع اور علم رکھنے والا ہے۔ گویا ایک دانے کا ثواب 700 دانے کے برابر ہے۔ ایک دانہ خرچ کریں اور 700 دانہ کا ثواب پائیں، 1 روپیہ خرچ کریں اور 700 روپیہ کا ثواب پائیں۔ اس سے بڑھ کر نفع کا سودا اور کہاں ہو سکتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اپنے پاک مال سے 1 کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پاک مال کو ہی قبول فرماتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اسے بڑھاتا رہتا ہے، جس طرح تم میں سے ایک آدمی اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، حتی تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہی کھجور کے دانہ کے برابر چیز پہاڑ کے جیسے ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے ہیں تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی صبح بندوں پر ایسی نہیں گزرتی کہ 2 فرشتے نہ اترتے ہوں جن میں سے ایک کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا کہتا ہے اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ بخیل کے مال کو تلف کر دے، برباد کر دے۔ ہم اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے مال میں زیادتی چاہتے ہیں تو صدقہ اور خیرات کریں، اور خاص طور پر ہم روزے داروں کو افطار کرائیں، کیونکہ ایک روزے دار کو آپ افطار کرائیں گے تو آپ کو 1 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ترمذی کی یہ روایت ہے، من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اسے اتنا ہی اجر ملتا ہے
جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے کا اجر ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی۔ اس لیے رمضان کے مہینہ کو غنیمت سمجھیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا دیا ہے اپنی طاقت کے مطابق خرچ کریں۔ اللہ ہم سب کو اسی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔